حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہم نے صحیح سند سے فتویٰ پیش کیا، انہوں نے ایک مجلس کی 3 کو 3 قرار دیا ہے، اور بھی بہت سارے فتاوے عبداللہ بن عباس سے، جب میں جمہور کے دلائل دوں گا وہ میں ڈیٹیل بیان کروں گا۔ لیکن ہمارے اہل حدیث بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے 3 کو 1 کہنا بھی منقول ہے، لہذا جب دونوں قسم کی حدیثیں ہیں تو ہم عبداللہ بن عباس کے اس فتوے کو فالو کریں گے جس میں انہوں نے 3 کو 1 کہا ہے، کیونکہ وہ نبی کے دور کے مطابق فتویٰ ہوگا۔ وہ فتویٰ جس میں 3 کو 3 کہہ رہے ہیں ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، یہ بات بھی غلط ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی وقت میں 2 متضاد فتوے نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کی چاہیں بیوی حلال کر دیں، جس کی چاہیں حرام کر دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہ جب بھی کوئی صحابی اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں یا کسی صحابی سے 2 متضاد رائے ہمیں ملیں تو اس لیے اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک رائے سے رجوع کر چکے ہیں، اور کوئی بھی اپنی بات سے رجوع اس وقت کرتے ہیں، صحابی کی عادت ہے جب وہ رجوع کرتے ہیں تو اس بیس پر رجوع کرتے ہیں کہ پہلے ان کے پاس حدیث نہیں تھی اور اب ان کے پاس حدیث موجود ہے۔ تو اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسرا فتویٰ بھی منقول ہوتا، 2 متضاد فتوے ہوتے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک فتویٰ ایسا ہے کہ جب حدیث نہیں تھی اس وقت دیا، اور جب حدیث مل گئی تو اس وقت فتوے سے رجوع کر لیا، ہم یوں کہتے ہیں نا۔ اور وہ حدیث کیا تھی کہ نبی کے دور میں 3 کو 1 سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کے دور میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا، اور پھر نبی کا دور گزرنے کے بعد اس حدیث کو بیان کرنے کے باوجود فتویٰ دے رہے کہ 3 ہوتی ہیں۔ اس فتوے کے بعد آپ اپنی بات سے کیسے رجوع کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی رجوع کا تک بنتا نہیں ہے نا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے دوسرا فتویٰ بھی ہے جس میں 3 کو 1 قرار دیا جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے دوسرا کوئی ایسا فتویٰ منقول نہیں ہے جس میں یہ آتا ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو 1 قرار دیتے تھے۔ اور اس بارے میں ہمارے اہل حدیث حضرات جو حدیث پیش کرتے ہیں، آئیے وہ میں اس حدیث کا بھی تجزیہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کیا اور بیان کیا کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث 3 طلاقوں کو جو 1 کہنا یا 3 کہنے والے مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا تعلق رخصتی سے پہلے کی طلاق سے ہے، کیونکہ رخصتی سے پہلے کی جو طلاق تھی نا اس میں کنفیوژن تھی صحابہ کے دور میں۔ تو میں ان تمام باتوں پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بھی 3 کو 1 کہا کرتے تھے، ان سے یہ فتویٰ بھی منقول ہے۔ وہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی صفحہ نمبر 306 پر، عربی الفاظ کے ذریعے آپ سرچ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ روا حماد عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فہی واحدۃ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضرت عکرمہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی یوں کہے اپنی بیوی کو کہ تمہیں 3 طلاقیں ایک منہ کے ساتھ کہے تو یہ 1 طلاق ہوگی۔ تو یہ عبداللہ بن عباس کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک منہ کے ساتھ اگر کہتا ہے کہ 3 تو پھر وہ جو ہے وہ 1 طلاق واقع ہوگی اس سے۔ تو یاد رکھیں یہ جو ایک منہ کی 3 طلاقیں ہیں اس کا تعلق رخصتی سے پہلے والی طلاق سے، اس کا ایک مجلس کی 3 یا الگ الگ مجلس کی 3 طلاقوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس تفصیل کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو رخصتی سے پہلے کی طلاق کا مسئلہ سمجھنا پڑے گا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رخصتی سے پہلے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو چونکہ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 49 میں کہ عورت پر عدت نہیں ہے، جب عدت نہیں ہے تو 1 طلاق کے بعد رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی یوں طلاق دیتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو یہ 3 منہ ہو گئے، یعنی متفرق طور پر 3 دفعہ اس نے منہ کھولا ہے طلاق دینے کے لیے۔ اور اگر وہ یوں کہتا ہے تمہیں 3 طلاقیں، تو یہ ایک ہی منہ میں 3 دے دی اس نے۔ تو رخصتی سے پہلے اس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف تھا کہ اگر کوئی ایک منہ سے 3 دیتا ہے تو کتنی ہوں گی، الگ الگ منہ سے 3 دیتا ہے تو کتنی ہوں گی، کیونکہ رخصتی کے بعد اس میں کوئی فرق ہے ہی نہیں کہ ایک منہ سے 2 یا الگ الگ منہ سے 2۔ اور اہل حدیث بھی فرق نہیں مانتے رخصتی کے بعد، بلکہ وہ کہتے ہیں ایک مہینے میں جتنی بھی طلاقیں دو گے ایک ہی ہوں گی، تو ایک منہ سے 2، 10 منہ سے 2، 20 منہ سے 2، ایک مجلس میں 2، 10 مجلسوں میں 2۔ تو یہ ایک منہ اور 3 منہ کا جو فرق ہے نا، یہ رخصتی سے پہلے کی طلاق کے بارے میں، کیونکہ رخصتی سے پہلے عدت نہیں ہے۔ اب جب عدت نہیں ہے تو بعض صحابہ کا یہ موقف تھا کہ چونکہ رخصتی سے پہلے عدت نہیں ہے، لہذا جب کوئی 3 منہ سے بیوی کو 3 طلاقیں دے گا تو ایک ہی واقع ہوگی۔ کیسے؟ کیونکہ اس نے جو یوں کہا 3 دفعہ منہ کھولا ہے اس نے یوں کہا تمہیں طلاق ہے، تو جیسے ہی اس لفظ پہ پہنچا نا طلاق ہے، 1 طلاق واقع ہوئی، لیکن نکاح فوراً ٹوٹ گیا، کیونکہ رجوع کا حق ختم۔ رجوع کا حق ختم کیوں نہیں؟ کیونکہ عدت لازم نہیں ہے، کیونکہ رجوع تو عدت کے دوران ہوتا ہے نا، جب عدت ہی لازم نہیں ہے تو رجوع کا حق ختم۔ جیسے ہی حق ختم ہوا تو یہ بیوی بالکل اجنبی بن گئی ہے۔ جب اجنبی بن گئی ہے تو فوراً اس نے جب دوسرا لفظ بولا تمہیں طلاق ہے، تو یہ طلاق کا جو لفظ ہے یہ کلعدم ہو گیا، یہ ہوا میں تحلیل ہو گیا اور یہ بیوی پہ لگا ہی نہیں ہے، جا کے بیوی پہ فٹ ہی نہیں بیٹھا۔ تیسری دفعہ جب بولے گا تو وہ بھی کلعدم ہے۔ تو 1 طلاق سے نکاح ختم ہو گیا، اور 1 طلاق سے جب نکاح ختم ہوتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ 3 طلاقیں واقعی نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ بات صحابہ کا موقف تھا کہ 3 منہ سے اگر کسی نے 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ 1 کاؤنٹ ہوگی، اور اگر ایک ہی منہ سے کہہ دیا، یعنی رخصتی بھی ہوئی نہیں اور بیوی کو کہہ دیا تمہیں 3 طلاقیں، تو اب یہ طلاقیں ترتیب سے جاری نہیں ہو رہی ہیں،
اب اس میں یہ لاجک نہیں چل سکتی کہ ایک دفعہ دی ہے اور نکاح ختم ہو گیا تو پھر دوسری واقعی نہیں ہو رہی، یہاں تو یہ لاجک نہیں ہے۔ یہ عورت آپ کے نکاح میں ہے اور آپ نے اکٹھی اٹھا کے تینوں اس کے اوپر رکھ دی، اس پہ واقع کر دی۔ تو اس میں صحابہ کا موقف یہ تھا، بہت سارے صحابہ کا، کہ ایسی صورت میں تینوں واقع ہو جائیں گی۔ اب تینوں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے اب اس عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے، اور جو شرعی حلالہ کا قرآن نے طریقہ بیان کیا وہ پروسیس پورا نہ ہو۔ یہ مسئلہ تھا صحابہ کے دور میں بڑا اختلافی، کیونکہ اس بارے میں صحابہ کو نبی سے کچھ بھی نہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بہت سارے صحابہ کے پاس کوئی تعلیمات تھی نہیں۔ تو رخصتی سے پہلے جو 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے نا کہ کس طرح سے دی جائیں تو 3 ہوں گی، اس میں صحابہ میں اختلاف تھا اور صحابہ یہ مسئلہ سن کے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے عبداللہ بن عباس نے اس بارے میں شروع میں ایک فتویٰ دیا، اس کے بعد اپنی رائے سے رجوع کیا انہوں نے۔ تو وہ دونوں فتوے میں ان کے پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور صاف پتہ چل جائے گا کہ عبداللہ بن عباس سے جو 3 کو 1 کہنے کا فتویٰ ہے وہ رخصتی سے پہلے والی طلاق کے بارے میں۔ تو یہ مسئلہ ایک مشکل مسئلہ تھا، کیونکہ قرآن و سنت میں اس میں رہنمائی نہیں ملتی، اور رہنمائی بس اتنی ملتی ہے عدت ختم۔ تو اب اس میں پھر صحابہ نے پریشان ہوئے کہ یہ تم ہمارے سامنے کیس آیا نہیں، تو وہ اس پر میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے۔ عبد الرزاق فرماتے ہیں عن عمر بن راشد عن یحیی بن ابی کثیر عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ان رجلا من مزینہ طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها۔ وہ اپنی سند سے فرماتے ہیں کہ مزینہ قبیلے کے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، ابھی رخصتی ہوئی نہیں تھی۔ فأتی ابن عباس، وہ عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، یسألہ، اور ان سے سوال پوچھنے لگا۔ وعندہ ابو ہریرہ، آپ کے پاس حضرت ابو ہریرہ موجود تھے۔ فقال ابن عباس احدى المعضلات یا ابا ہریرہ، معضلہ کہتے ہیں بہت مشکل چیز کو۔ اے ابو ہریرہ، یہ تو بہت سارے مشکل مسائل میں سے ایک مشکل مسئلہ آ گیا ہے۔ یعنی پریشان ہوئے، ان سے رائے پوچھنے لگے، کیا رائے آپ کی؟ فقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا واحدۃ تبینھا، ایک طلاق نے تبینھا اس کو بائن کر دیا، ایک طلاق سے نکاح ختم ہو گیا۔ وثلاث تحرمھا، اور 3 طلاقیں جو اس نے دی ہیں اس سے اس نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، یعنی وہ جو شرعی حلالہ کے بغیر اب یہ نہیں رہ سکتی۔ فقال ابن عباس کلمتاً، عبداللہ بن عباس نے ابو ہریرہ کا فتویٰ سننے کے بعد ایک بات کہی، اور اس کا مطلب یہ تھا اصاب ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ نے درست فتویٰ دیا۔ تو یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ اہل حدیث بھی اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں، اس پر سند پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو 3 طلاقوں کو ایک منہ کی 3 کو انہوں نے ایک کہا ہے، اور ایک منہ کی 3 کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہیں 3 طلاقیں، یوں اکٹھی 3 دے دیتا ہے، اور 3 منہ کا مطلب کیا ہوا؟ تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کی رائے شروع میں یہ تھی کہ اگر ایک منہ سے دیتا ہے تو وہ پھر بھی ایک ہی ہوگی، اور 3 منہ سے دیتا ہے تو بہرحال ایک ہوگی، کیونکہ رخصتی سے پہلے 3 منہ سے جب دے گا تو سب کے نزدیک ایک ہوتی ہے۔ لیکن یہاں عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو ہریرہ کے فتوے کے بعد اپنی رائے کو چھوڑ دیا، اور ابو ہریرہ کے فتوے کی تصدیق کی انہوں نے، کہ انہوں نے صحیح کہا کہ وہ طلاقیں 3 ہی ہوں گی، کیونکہ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ لیکن اس بارے میں جو جمہور صحابہ کی رائے تھی وہ یہ تھی کہ الگ الگ الفاظ سے اگر دی ہے تو پھر ایک ہوگی، ایک منہ سے دی ہے تو 3 ہوگی۔ اور اس کی دلیل میں نے آپ کو بتا دی کہ جب کوئی الگ الگ الفاظ سے طلاق دیتا ہے تو یوں کہتا ہے تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو رخصتی سے پہلے جب اس نے کہا پہلی دفعہ کا طلاق ہے، عدت ختم، اب دوسری ہو تو اسی طلاق کل عدم ہو گئی، اور جب اس نے یوں کہا کہ تمہیں 3 طلاقیں تو تینوں واقع ہو گئی۔ اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ آئیے یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شاگرد ہیں حضرت اکرمہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے ایک منہ اور 3 منہ میں کیا فرق ہے، اور رخصتی سے پہلے اکٹھی کسی نے دے دی یا 3 جملوں میں دی تو اس میں کیا فرق ہے، وہ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ عن ابن طاووس قال سئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرا 3 قبل أن يدخل بها فقال إن كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان فرقها فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد بانت بالأول وليست 2 بشيء قال فذكرت ذلك لأبي فقال سواء هي واحدة على كل حال۔ مصنف عبد الرزاق۔ حضرت طاؤس کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اکرمہ سے پوچھا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں رخصتی سے پہلے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت اکرمہ نے فرمایا، اکرمہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر اس نے جمع کر کے دی ہیں، اکٹھی دی ہیں، اکٹھی، تو پھر یہ تینوں واقع ہو گئیں، اور یہ عورت اب کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کسی اور، یعنی اس مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کسی اور سے نکاح کر کے نہ آئے۔ وَإِن كَانَ فَرَّقَهَا، اور اگر اس نے مفرق تفریق کر کے جدا جدا کر کے دی ہیں اور یوں کہا ہے انتی طالق، تجھے طلاق ہے، انتی طالق انتی طالق، 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے ہیں، فقط بانت بالاولی، تو پہلی طلاق سے بیوی کا نکاح ختم ہو گیا، وَلَيْسَتِ 2 بِشَيْءٍ، اور بقیہ 2 کل عدم ہو گئیں۔ لیکن طاؤس کے بیٹے کہتے ہیں میں نے اپنے والد طاؤس سے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تینوں ایک ہی ہوں گی،
یعنی انہوں نے حضرت اکرمہ کی رائے سے اختلاف کیا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو اختلاف تھا کہ رخصتی سے پہلے اکٹھی 3 دینے میں 3 ہوتی ہیں کہ 1 ہوتی ہیں. تو بعض کا مذہب یہ تھا کہ 3 جملوں میں دی ہیں تو 1 ہوگی اور اگر اکٹھی کر کے دے دی تو 3 ہوگی. لیکن رخصتی کے بعد اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ ان تمام احادیث سے پہلے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس 3 کو 1 سمجھتے تھے, ان میں جتنے بھی محدثین ہیں نا, سب نے یہ باب باندھا ہے کہ رخصتی سے پہلے کی طلاق کے بارے میں, یعنی حدیث پہ باب بھی سب محدثین نے یہی باندھا ہے. کیونکہ 1 مجلس اور 3 مجلس کا فرق جو ہے نا, یہ کسی نے بھی ذکر نہیں کیا. 1 منہ اور 3 منہ کا فرق جمع کر کے دینا, یہ 3 جملے میں دینا, یہ فرق کیا ہے محدثین نے. اور صحابہ کے فتاوی میں بھی یہ فرق ملتا ہے. اور یہ فرق فٹی جب بیٹھتا ہے, منطبقی جب ہوتا ہے جب رخصتی سے پہلے ہو. رخصتی کے بعد یہ فرق کا کوئی بھی دنیا میں قائل نہیں ہے. اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ رخصتی کے بعد آپ نے 3 جملوں میں دی اور 1 جملے دی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے اس سے صاف آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رخصتی سے پہلے 3 منہ کی طلاق کو 1 کہتے تھے اور 1 منہ کی طلاق کو بھی 1 کہتے تھے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کا مذاکرہ ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی الاطلاق تینوں کو 3 ہی قرار دیا. لیکن جو آپ کے شاگرد حضرت اکرمہ, ان کی رائے اس بارے میں معتدل تھی. بھائی 3 جملوں میں دی ہے تو 1 ہوگی اور اگر اکٹھی کر کے دی ہے تو وہ 3 ہوگی. اس بارے میں اور بھی روایتیں, میری کتاب جب انشاءاللہ چھپے گی تو آپ اس میں پڑھ لیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے. تو ہم اہل حدیث حضرات سے مطالبہ کرتے ہیں کوئی ایک حدیث دکھائیں جس میں یہ ہو کہ عبداللہ بن عباس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ جس نے 1 مجلس میں 3 دیں تو 1 شمار ہوگی. ایسا کوئی فتویٰ آپ ضعیف سند سے بھی نہیں دکھا سکتے, بلکہ کسی صحابی سے نہیں دکھا سکتے. عبداللہ بن عباس تو دور کی بات ہے. تو میں بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں, میں نے اس پہ بہت اسٹڈی کی ہے, کہ کسی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ جنہوں نے 1 مجلس کی 3 طلاقوں کو 1 قرار دیا. تو 1 منہ اور 3 منہ کا فرق اور اکٹھے 1 جملے میں اور 3 جملوں کا فرق تو ملتا ہے. اور یہ فرق رخصتی سے پہلے کے بارے میں جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی, یہ ہماری جو صحیح مسلم کی حدیث تھی, اس کے بارے میں جتنا میں کہہ سکتا تھا مختصر کر کے خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ میری جب کتاب چھپے گی تو آپ تفصیلی دلائل انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم اہل حدیث حضرات کے دوسرے دلائل کی طرف جائیں گے کہ اور کیا وہ دلائل دیتے ہیں 3 طلاق کو 1 کہنے میں, اور ان دلائل کا انشاءاللہ جو بھی جواب ہوگا, جو بنتا ہوگا جواب, وہ ہم دیں گے. اور میں نے بتایا اس مسئلے میں بالکل ایک مسلک سے اور ان چیزوں سے آزاد ہو کے, یہ میں سیدھا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا مسئلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں.